بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مفسد اسلامک یوٹیوب چینل، اور شرح میں تعامل کے سبق میں ہم النوع الاول سے آج سبق پڑھیں گے، جو کہ مقدمہ ہو چکا ہے۔ تو النوع الاول سے کچھ کتاب کے اعتبار سے تقریباً 7-8 لائن پڑھیں گے، اس میں پہلے ترجمہ ہوگا اور ترکیب۔ شروع میں ترجمہ ہوگا فقط تک، پھر اس کی ترکیب، پھر تسمہ سے لے کر 17 حرفاً تک ہوگا، پھر اس کی ترکیب، پھر الباء للالصاق سے لے کر یقرب منہ زید تک، پھر اس کی ترکیب، اور پھر آگے اس طرح۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط۔ نوع ایسی نوع جو پہلی حروف ہیں، ایسے حروف کہ وہ حروف جر دیتے ہیں، وہ حروف اسم کو۔ فقط، پس بس، فقط کا معنی پس بس۔ اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو ترکیب اس طرح ہوگی کہ النوع مبتداء مرفوع بالضمہ لفظاً موصوف، الاول صفت مرفوع بالضمہ لفظاً حروف خبر مرفوع بالضمہ لفظاً موصوف، تجر الاسم صفت مرفوع معلن، تجر صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ لفظاً، ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع معلن راجع بسوء موصوف، الاسم مفعول بھی اس منصوب الفتح لفظاً، فا فصیحیہ، قد تو اسم فعل ناصب بمعنی انتہی، انتہی صیغہ فعل امر حاضر معلوم، ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع محلن، کہ تقدیرش اذا جررت بها الاسم فانتہی عن عمل غیر الجر، عن غیر عمل الجر کہیں گے، اذا جررت بها الاسم فانتہی عن غیر عمل الجر۔ مطلب جب آپ قط کو اسم فعل کہہ دیں گے بمعنی انتہی، تو پھر کہیں گے کہ تقدیر عبارت اذا جررت بها الاسم فانتہی عن غیر عمل الجر، یہ نکالیں گے۔ اذا اسم ظرف متضمن بمعنی حرف شرط مفعول فی مقدم اس منصوب محلن، ظرف مضاف، جررت فعل ماضی شرطش مضاف الیہ است مجرور محلن، جررت صیغہ فعل ماضی معلوم، تا ضمیر بارز فاعلش مرفوع محلن، با جار، ہا ضمیر غائبہ مجرور و منصوب محلن، مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بجررت فعل است، ضمیر راجع بسوء حروف جار، فا جزائیہ، انتہی جملہ جزاش، انتہی صیغہ فعل امر حاضر معلوم، ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع محلن، عن جار، غیر مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب معلوم، مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بانتہی فعل است، بعض غیر مضاف، عمل مضاف الیہ است مجرور بالکسرہ لفظاً، عمل مضاف الجر مضاف الیہ است مجرور بالکسرہ لفظاً۔ یہ ہو گیا۔ تسمى حروفا جارۃ وہی 17، اور نام رکھے جاتے ہیں وہ حروف، ایسے حروف کے جر دینے والے ہیں وہ حروف، یعنی نام رکھے جاتے ہیں وہ حروف جارہ، ایسے یعنی کہ حروف، ایسے حروف جو جر دینے والے ہیں وہ حروف، وہی 17 حرفاً، اور وہ حروف 17 ہیں ازروع حرفوں کے۔ واو عطف تسمى معطوف، اور حروفاً جارتاً، یعنی واو حرف عطفہ تسمى حروفاً جارتاً معطوف، اور تجر الاسم معطوف علیہ، تسمى صیغہ فعل مضارع مجہول مرفوع بالضمہ تقدیراً ضمیر در و مستتر فاعلش مرفوع محل، ضمیر در و مستتر فاعلش یا مفعول اول معلوم یسمى فاعلہ است مرفوع محلن، راجع بسوء حروف، یعنی کہ حروف، راجع بسوء حروف، اور حروفاً تسمى حروفاً جو ہے مفعول بھی ثانی اس منصوب بالفتح لفظاً۔ تو تسمى کو آپ بنائیں گے
ضمیر اور مستتر یا تو فاعل بنا دیں گے یا اس کو بنائیں گے مفعول ما لم یسمى فاعل، مفعول اول، اور حروفاً اس کے لیے مفعول ثانی ہو جائے گا۔ مفعول ثانی اس منصوب الفتح لفظاً موصوف، جارتاً صفت اس منصوب الفتح لفظاً، بعض جارتاً سی اس میں فاعل تک کے کردہ بر موصوف خود یا عمل عمل فعل ضمیر اور مستتر فاعلش مرفوع معلوم راجع بسوء موصوف۔ اچھا، وہی 17 وہ عطفہ ہیا 17 معطوف تسمى حروفاً معطوف علیہ، ہیا مبتدا است مرفوع محلاً راجع بسوء حروف، 17 خبر است مرفوع محلاً اس میں عدد ممیز ناصب التمیز حرفاً تمیزش منصوب بالفتح لفظاً۔ اب آگے آ جائیں الباء للالصاق، جو 17 با وغیرہ ہیں یا پہلا ان 17 کا با ہے یا بعض ان 17 کا با ہے یا با ثابت ہے، ثابت جو ہے تو ان 17 میں سے، یا مراد میری با وغیرہ ہیں، یا با ثابت ہے، ثابت جو ہے تو واسطے ملنے کے، اور وہ ملنا ہے ایک چیز کا اتصال الشیء بالشیء، ملنا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ، یا ازرو حقیقت کے کہ مثال اس اتصال حقیقی کی مثل بھی دا ان کے ہے، یعنی بیماری ثابت ہے، ثابت جو ہے تو ساتھ اس کے، یا اتصال ازرو مجاز کے مثال اس اتصال مجازی کی مثل مررت بزیدن کے ہے کہ گزرا جو تو ساتھ زید کے، یعنی میلا، یعنی کہ ایل تسک مروری بمکانی یقرب منہ زید، اس کا معنی ہو جائے گا یعنی ملا گزرنا میرا، جو ملا جو تو ساتھ مکان کے، ایسا مکان کے قریب ہے وہ مکان، قریب جو ہے تو ساتھ، یعنی کہ ایسا ملنا ایسا مکان کے قریب ہے، قریب جو ہے تو اس مکان سے زید، یا قریب ہے تو اس مکان کے زید، یعنی قریب جو ہے تو اس مکان کے زید، یا قریب جو ہے اس مکان کے زید، یہ یلتصق مروری بمکان یقرب منہ زید، اس تک یہ کام ہو جائے گا۔ اب الباء للالصاق سے ترکیب شروع کریں گے۔ 17 مبدل منہ، الباء بما معطوفات خیش بدلے کو لست مرفوع بالضم لفظاً، و یا کہ الباء خبر اس مرفوع بالضم لفظاً برائے مبتدا محذوف کے احدھا باشد، احد مبتدا مرفوع بالضم لفظاً مضاف عازم المضاف الیہ مجرور معلوم راجع بسوء 17، و یا کہ الباء خبر اس مرفوع بالضم لفظاً برائے مبتدا محذوف کے بعضها باشد، بعض مبتدا مرفوع بالضم لفظاً مضاف عازم غائب مضاف الیہ مجرور محلاً راجع بسوء 17، و یا کہ الباء مبتدا مرفوع بالضم لفظاً برائے خبر محذوف کے منہا باشد، منہا ظرف مستقر خبر است مرفوع محلاً، من جار حازم غائب مجرور و منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق ب17، راجع بسوء 17 جار مجرور متعلق ب17، و یا کہ ثابتۃ مقدرس بنا بر اختلاف مذہبین، ثبتت سی فعل ماضی معلوم ضمیر و مستتر فاعلش مرفوع محلاً راجع بسوء مبتدا، و یا کہ الباء مفعول بھی است منصوب الفتح لفظاً برائے فعل معذوف کے آنی باشد، آنی صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بالضم تقدیراً ضمیر و مستتر فاعلش مرفوع محلاً، و یا کہ الباء مبتدا مرفوع بالضم لفظاً للالصاق کی ظرف مستقر خبر است مرفوع محلاً، لام جار الصاق مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب محلاً مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق بثبتت، و یا کہ ثابتۃ مقدرس بنا بر اختلاف مذہبین الی آخرہ۔ واو عطفہ ہوا اتصال معطوف الباء للالصاق معطوف علیہ، ہوا مبتدا مرفوع محلاً راجع بسوء الصاق، اتصال خبر مرفوع بالضم لفظاً مصدر یعمل عمل فعلہ مضاف ممیز ناصب التمیز، الشیء مضاف الیہ مجرور بالکسرہ لفظاً و مرفوع معنی بنا بر فاعلیت، با جار الشیء مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب معنی مفعول بھی غیر صریح جار مجرور متعلق با اتصال است، اما تردیدیہ کہہ دیں گے برائے تفسیر کلام، حقیقتاً تمیز است منصوب بالفتح لفظاً از نسبت اتصال بسوء شے، یعنی کہ اس کو پیچھے کہہ دیا تھا
کہ مبہم ممیز ناصب التمیز بھی کہہ دیا تھا، تو پھر اس وجہ سے از نسبت اتصال بسوء شے کے لحاظ سے یہ کیا بن جائے گا، حقیقتاً تمیز بن جائے گا منصوب الفتح لفظاً۔ اچھا، نحو خبروس مرفوع بالضمہ لفظاً برا مبتدا محذوف کے مثالہ باشد، مثال و مبتداس مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف و ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً راجع بسوء اتصال حقیقی۔ بعض نحو مضاف بہ داؤن بارادہ لفظ بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور محلاً، بہ ظرف مستقر خبر است مرفوع محلاً، با جار ہی ضمیر مجرور و منصوب محلاً مفعول بہ غیر صریح جار مجرور متعلق با مذکور ما قبل۔ اچھا، جار مجرور متعلق با ثبتت و یا کہ ثابتۃ ثبت و یا کہ ثابت مقدرس بنا بر اختلاف مذہبین، ثبت صیغہ فعل ماضی معلوم، ضمیر و مستتر فاعل مرفوع محلاً راجع بسوء مبتدا مؤخر، داؤن مبتدا مؤخر است مرفوع بالضمہ لفظاً و عاطفہ، اما مجازاً معطوف اما حقیقتاً معطوف علیہ است، اما تردیدی یا برائے تفسیر کلام، مجازاً تمیزش منصوب الفتح لفظاً از نسبت اتصال بسوء شے، نحو خبر است مرفوع بالضمہ لفظاً برائے مبتدا معذوف کے مثالہ باشد، مثال مبتدا است مرفوع بالضمہ لفظاً مضاف و ضمیر مضاف الیہ مجرور محلاً راجع بسوء اتصال مجازی۔ بعض نحو مضاف مررت بزید جملہ بتاویل حاضر ترکیب بارادہ لفظ بتاویل حاضر ترکیب مضاف الیہ مجرور محلاً، مررت صیغہ فعل ماضی معلوم تو ضمیر بارز فاعل مرفوع محلاً، با جار زید مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب محلاً مفعول بہ غیر صریح جار مجرور متعلق بمررت فعل است۔ اے حرف تفسیر، التصق مروری الآخری مفسر، مررت بزید مفسر است۔ التصق صیغہ فعل ماضی معلوم، مروری فاعل مرفوع بالضمہ تقدیراً، مروری مصدر یعمل عمل فعلہ مضاف، یہ ضمیر واحد یعنی کہ یا ضمیر واحد متکلم مضاف الیہ است مجرور محلاً و مرفوع معنی بنا بر فاعلیت، با جار مکان مجرور بالکسرہ لفظاً منصوب محلاً مفعول بہ غیر صریح جار مجرور متعلق بالتصق فعل است۔ بعض مکان موصوف یقرب صفت توست مجرور محلاً، یقرب صیغہ فعل مضارع معلوم مرفوع بالضمہ لفظاً من جار ہی ضمیر غائب مجرور و منصوب محلاً مفعول بہ غیر صریح جار مجرور متعلق با یقرب فعل است۔ زید فاعل مؤخر است مرفوع بالضمہ لفظاً۔ تو یہ التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یہاں تک ترجمہ و ترکیب ہو چکی ہے۔